بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور ویڈیو آپ سسٹم کی زندگی سے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، اور یہ آپ سسٹم کی لائف پہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں کائنڈلی اس کو ضرور دیکھا کریں، پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ اس سے آپ لوگوں کی زندگیاں جو ہے بہت آسان ہو جائیں گی، گھریلو زندگی بھی اور جو آپ کی باہر کی زندگی وہ بھی بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ آپ سسٹم کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور اگر ہم ویسے ہی اپنی بھی زندگی گزاریں گے، چاہے وہ آپ کے کاروبار میں ہے، چاہے وہ آپ کی بزنس میں ہے، کہیں جاب کر رہے ہو وہاں پہ ہے، کہیں آپ لین دین کر رہے ہو کسی کے ساتھ اس میں ہے، یا کسی بھی چیز میں ہے، تو اگر آپ ویسے ہی کریں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یا آپ سے جو طرز زندگی تھا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے لیے آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے امور طبعی، یعنی آپ کی طبیعت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کرتے تھے، دوسری چیزوں میں کیسے کام کرتے تھے، اس میں کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بڑی کام کی چیزیں ہیں یہ بھی ساری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارے لیے جو بڑا ضروری ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت سخی تھے، ٹھیک ہے، اور کسی سوال کرنے والے کو نہیں کبھی نہیں کہا۔ اگر کوئی آپ سے سوال کر اس کو نہیں کبھی نہیں کہتے تھے، ہو کوئی چیز ہوتی تو فوراً کر دیتے، ورنہ پھر نرمی سے اس کو کہہ دیتے کہ بعد میں اس کا آئے تو وہ چیز لے لینا، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز آپ سے مانگنے کے لیے آتا تھا تو آپ اس کو کبھی بھی نہیں کہتے تھے، کوئی اس وقت ہوتی تو دے دیتے، نہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں بعد میں آ جانا۔ اچھا، بات کہ آپ بہت سچے تھے، اس لیے آپ کو صادق امین کہا جاتا تھا۔ سب باتوں میں آسانی اور سہولت اختیار فرماتے ہیں، جو آسانی والی چیز ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اختیار فرماتے۔ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سب کا خیال رکھتے تھے۔ اب یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا، آپ سے زندگی سے سیکھنے کا موقع ملے، یہ چیزیں سیکھنے والی کہ آپ کے ساتھ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی جو آسانی والا راستہ ہو، آسانی والی چیز ہو، اس کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے تو آپ کے پاس ہے تو فوراً دے دو، نہیں ہے تو آپ اس کو کہہ دو بعد میں آ کے لے لینا۔ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں، جو اصل چیز ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ان چیزوں سے بہت دور بھاگتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں یار ابھی میں نے اس کو یہ دے دیا تو مسئلہ ہو جائے گا، میں کیا کروں گا، میرے پاس نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ہم بہت وہ کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یار اگر ہم یہاں پہ یہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ڈبل دے گا۔ وہ ہماری اصل میں یہ چیزیں آتی ہے تربیت سے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ جب ہم اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اس کے بعد ان کو حالات وغیرہ ان کے دریافت کرتے رہتے تھے، ان کے معاملات وغیرہ کیسے چل رہے ہیں یہ وہ سارا، ٹھیک ہے۔ جب رات کے وقت باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے باہر جاتے، تاکہ کسی دروازہ بھی آرام سے کھولتے، آہٹ وغیرہ نہ ہو، شور نہ ہو، کسی کی نیند خراب نہ ہو، اتنا خیال رکھتے تھے۔ اور جب گھر کے اندر واپس آتے تھے تب بھی اسی طرح ہی اندر آتے تھے تاکہ کسی کی نیند وغیرہ خراب نہ ہو۔ اچھا، تو آہستہ سے، اچھا، اور جب اندر آتے تھے تو سلام کرتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور سلام بھی آہستہ سے کرتے تھے، یہ نہیں کہ زور سے سلام کریں کہ سننے جو سو رہا ہے اس کو اتنی زور سے آواز جائے کہ اس کی نیند خراب ہو جائے۔ اچھا، جب کوئی آپ کے پاس آتا اور آپ سے اس کو خوش و خرم دیکھتے، یعنی جب آپ سے کوئی ملنے کے لیے آتا اور آپ اس کو خوش دیکھتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تاکہ انسیت ہو جائے، یعنی محبت پیدا ہو جائے۔ جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا نام آپ کو محبوب نہ ہوتا تو آپ سے اس کا نام تبدیل کر دیتے۔ یہ سب اخلاق کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ آپ سے کوئی ملنے کے لیے آتا، آپ اسے اتنا گرم جوشی سے ملتے ہیں کہ اس کو محبت ہو جائے آپ سے، اور جب آپ کے پاس کوئی آتا آپ کو اس کا نام پسند نہیں آتا تو آپ اس کا نام بھی تبدیل کر دیتے۔ جب کوئی شخص حضور کے پاس مال زکوٰۃ اس غرض سے لاتا کہ مستحقین میں تقسیم کر دیں، تو آپ اس لانے والے کو دعا دیتے، اللہ اس فلاں شخص پر رحم فرما۔ وہ رحم فرمانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرما دے۔ اچھا، حضور جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے۔ یہ ہمارے لیے سیکھنے والی چیز ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کبھی بھی اس کے دروازے کے سامنے مت کھڑے ہو، کیونکہ جو کھولنے والا بعض دفعہ ہوتا ہے، کوئی لیڈیز ہے، کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، وہ دروازہ کھول دیتی ہے تو بے پردگی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ دروازے تھوڑا سائڈ پہ ہٹ کے کھڑے ہونا چاہیے تاکہ جب وہ دروازہ کھولے تو ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو، بے پردگی کا معاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، رات کو کسی کے گھر تشریف لے جاتے، رات کو جب جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہ جاگتا، اتنی آہستہ سے سلام کرتے تھے۔ اچھا، چلتے تو نیچی نگاہ زمین کی طرف ہوتی تھی۔ اچھا، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے آتا تو سلام پہلے آپ ہی کرتے۔ عاجزانہ صورت سے بیٹھتے، غریبوں مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے، خاص مہمانوں کی مہمانی خود با نفس نفیس انجام دیتے تھے۔ اب یہ سب چیزیں سیکھنے والی ہیں۔
آپ اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، یعنی کوئی کام کی بات ہوتی تو کرتے ورنہ نہیں بولتے تھے۔ جب بولتے تو اتنا صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے، نہ اتنا لمبا کلام فرماتے کہ آدمی اکتا جائے۔ مختصر بات کرتے اور جامع بات کرتے کہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ نہ ہو کہ جو سننے والا ہے وہ بور ہو جائے اور وہ کہے میں تو یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوں۔ نہ اتنا مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے، کسی بات میں کسی کام میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہ فرماتے، یعنی اس کو تذلیل نہ کرتے، ٹونٹ نہ مارتے، اس کو ذلیل نہ کرتے، نہ کسی کی بات کاٹتے، یعنی اگر کوئی دو انسان بات کریں بیچ میں بول کے ان کی باتوں کو کاٹتے ہی نہیں تھے، اگر خلاف شرع ہوتی تو اس کو روک دیتے یا وہاں سے خود اٹھ کر چلے جاتے۔ یہ ہے اصل پوائنٹ، کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، اگر آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ وہاں سے اس کے ساتھ بحث و مباحثے میں لگے ہوئے، 1 گھنٹہ ہو گیا بحث مباحثے اس کو سمجھانے میں لگے ہوئے، نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے اس کو بات بتانا، وہ سمجھے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے اور بحث مباحثہ ہو رہا ہے تو پھر وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی بڑی قدر فرماتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، اس کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ کسی چیز کے ٹوٹ جانے، بگڑ جانے پر، مثلا کوئی چیز کسی نے توڑ دی یا کام بگاڑ دیا تو آپ کو غصہ نہ آتا تھا۔ یہ بھی ہمارے سیکھنے کی چیز ہے۔ آج کل ہم لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے بعد گالیاں، ذلیل کرنا، یہ چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے نبی کا یہ طرز زندگی نہیں تھا۔ البتہ اگر کوئی بات دین کے خلاف ہوتی تو آپ کو سخت غصہ۔ شرعی کام میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کے اندر آپ کا اس کو ڈانٹنا بھی، اس کو سمجھانا بھی، اس کو بولنا بھی آپ کا جائز ہے۔ لیکن کاروباری ہو، کوئی لین دین ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے اندر اگر کوئی ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے ذاتی معاملے میں غصہ نہیں کیا اور نہ اپنے نفس کا کسی سے بدلہ لیا، ٹھیک ہے۔ کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرے کو اس کی طرف سے پھیر لیتے۔ آپ سے کا طرز زندگی یہ تھا کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہو رہے ہیں تو آپ چہرہ اس کی طرف سے ہٹا لیتے تھے، نہ کہ اس کو 10 لوگوں کے بیچ میں ذلیل کرنا، اس کو باتیں سنانا، جس طرح آج کل ہم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن زبان سے سخت نہ کہتے، کوئی بھی سخت الفاظ اس کے لیے استعمال نہ کرتے۔ جب خوش ہوتے تو نیچی نگاہ کر لیتے، نہایت ہی شرمیلے تھے۔ اب خوش ہو رہے ہیں تو نیچے نگاہ کر لیتے تھے، یہ نہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے تو ہنس رہے ہیں، اس کے کہکے مار رہے ہیں۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے، سنت طریقہ نہیں ہے جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں۔ حضور کنواری لڑکی جب آپ پردے میں ہو، شرم و حیا کہیں زیادہ بڑے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے یا آپ کے اندر اتنی شرم و حیا تھی کہ جو جوان لڑکی جس طرح ہوتی ہے اس طرح کے آپ کے اندر حیا اور شرم ہوتی تھی۔ شدت حیا کی وجہ سے کسی شخص کے چہرے پر نظر نہ جماتے تھے، یعنی آپ کسی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی مرد سے بھی بات نہیں کرتے تھے، آپ سن کے اتنی حیا تھی۔ اچھا، کسی شخص کو اتفاقاً آپ کے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو آپ اس کو بلا تکلف بدلہ لینے کا حق دیتے، اور کبھی اس کی عوض میں اس کو کوئی چیز مرحمت فرما دیتے۔ اگر آپ سے کبھی کوئی جانے انجانے میں کوئی بات ہو بھی جاتی، آپ اس کو بدلے کا پورا حق دیتے اور پھر اس کو اس کے بدلے میں کوئی چیز بھی دیتے، تاکہ اس کے دل سے جو اگر ایک کوئی دل میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ چیز نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ دنیا کے اندر جو بدلہ دینا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان یہ سوچتا نا یار میں کسی سے معافی مانگ لوں گا یا میں کسی کو سوری کہہ دوں گا تو میری تذلیل ہو جائے گی اور لوگ کیا کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی ذلت کچھ بھی نہیں ہے، جو آخرت کی ذلت ہوگی جب پورے انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اللہ کے سامنے جب انسان حاضر ہوگا، اس کا نام اعمال سامنے ہوگا، تو دنیا سے اپنے آپ کو صاف کر کے جاؤ، نہ کہ مرنے کے بعد وہاں جا کے اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگے تو وہ معاملات کیسے ہینڈل کرو گے۔ اگر کوئی غریب آتا ہے یا کوئی باندی یا بڑھیا آپ سے بات کرنا چاہتی، سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے۔ بیمار ہوتا تو اس کی بیمار پرسی فرماتے، کسی کا جنازہ ہوتا تو اس میں شریک ہو جاتے۔ اب جیسے راستے میں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک سائڈ پہ، سڑک کے سائڈ پہ کنارے پہ لے جائیں، وہاں جا کے اس کو بات سمجھا دیں یا کوئی مسئلہ پوچھتا بتا دیں، اور بس۔ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، ہر چیز۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی سیکھنے کی بات ہے، دلچسپی کی بات ہے۔ آج کل کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے، سب پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، کاروبار میں مسئلے ہیں، جادو، اثرات، لڑائی جھگڑے، گھریلو مسئلے، ہر چیز ہے، لیکن کوئی زندگی آپ سے کی زندگی پر نہیں عمل کرے گا، کوئی آپ سے کی زندگی کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا جس سے زندگی آسان ہوں گی، کوئی بھی نہیں کرتا۔ سب اپنے اپنے چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان سے کہو نا آپ سے کی زندگی میں عمل کر لو، یہ کام اس طرح کر لو، کہ یار ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے، ہم کیسے کریں؟ کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے نا کوشش تو انسان کرے نا، کسی بھی کام کے آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور آپ کی ہیلپ کرتا ہے، لیکن آپ جب کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہیلپ ہوگی آپ کی؟ آسن کے مزاج میں اس قدر تواضع تھی کہ اپنی امت کو اس کی تاکید فرمائی کہ مجھ پر میرے درجے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک جو محبت کا ایک پیمانہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک رکھو، اتنا بھی مت بڑھا دو
کہ انسان اللہ سے بھی اوپر لے جائے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز میں اتنا بھی محبت، اور وہ جس طرح کہ حضرت علی نے فرمایا نا کہ ایک گروہ، آپ سے حضرت علی نے فرمایا کہ ایک گروہ آپ کی محبت میں اتنا آگے نکل جائے کہ وہ کافر ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور ایک آپ کو آپ کی محبت میں اتنا گھٹا دے گا کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے محبت کریں، لیکن اس طریقے سے کریں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے، جو سنت طریقہ ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے جس طرح آپ سے محبت کی ہے۔ اچھا، جب صحابہ ملتے تو آپ ان سے مصافحہ کرتے اور دعا فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کا نام معلوم نہ ہوتا، اس کو بلانا ہوتا تو یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے کہہ کر بلاتے۔ جب آپ چلتے تو دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے۔ ایک ہماری عادت ہوتی ہے، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی، اوپر بھی، ادھر ادھر، ہر جگہ نگاہیں گھوم رہی۔ آپ صرف سیدھا دیکھتے، نیچے دیکھ کے بس، اور نہ دائیں نہ بائیں، نہ اس طرح آپ کی بے پردگی بھی نہیں ہوتی، بد نظری بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں سڑک پر نیچے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا آپ کے سامنے کون آ رہا ہے، دائیں سے کون جا رہا ہے، بائیں سے کون جا رہا ہے، اور آپ کو کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا۔ آپ اپنے راستے چلتے رہے۔ جب آپ چلتے ہیں تو دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ حضور سب کی دلجوئی فرماتے، ایسا برتاؤ نہ کرتے جس سے کوئی گھبرا جائے۔ ظالموں سے اور شریروں سے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا بچاؤ کرتے تھے، مگر سب کے ساتھ خندہ پیشانی، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے۔ اس سے پتہ چلا کہ کافروں سے بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے۔ ہر کام کو انتظام کے ساتھ کیا کرتے، بیٹھتے اٹھتے خدا تعالیٰ کو یاد کرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پہ۔ کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جہاں بھی کنارے پہ جگہ ملتی بیٹھ جاتی۔ یہ نہیں کندھے ٹاپ ٹاپ کے آگے جا رہے ہیں، سب سے آگے جا کے بیٹھیں گے حضرت صاحب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عادت نہیں تھی۔ یہی سنت طریقہ بھی ہے۔ اگر بات کرنے والے کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے، ٹھیک ہے، صرف ایک کو مخاطب نہیں کرتے، سب کی طرف ہوتے۔ آپ 3 دن سے قبل قرآن شریف ختم نہ کرتے تھے، 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرتے تھے۔ اچھا، حضور جائز کام سے منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا اور اس کے سوال کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے۔ ام المومن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کوئی شخص اپنے خلق میں حضور جیسا نہ تھا، خواہ کوئی صحابی ہو، یعنی اخلاق میں آپ سے وسلم جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا، نہ کوئی صحابی نہ کوئی اور۔ کوئی صحابی بلاتا اپنے گھر میں تو کوئی شخص آپ سے جواب میں لبیک حاضر ہوئی فرمایا کرتے تھے۔ عبادت نافلہ چھپ کر ادا فرماتے تاکہ امت اس قدر عبادت کا شوق، کیونکہ اس ٹائم صحابہ تو ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی، تو نفل جو عبادت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھپ کے کرتے تھے تاکہ صحابہ نہ دیکھنا، ورنہ وہ بھی وہ شروع کر دیں گے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ جس شخص کو میں دشنام دوں یا لعنت کروں، وہ دشنام اس شخص کے حق میں گناہوں کا کفارہ، رحمت، بخشش اور قرب کا ذریعہ بنا دی جائے۔ یعنی آپ سے اگر کسی کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب میں اس کے اوپر لعنت کروں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ لعنت کے بدلے اس کے اوپر رحمت فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ نیک کام کو شروع فرماتے تو پھر اس کو ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا جب بھی آپ کوئی تسبیح شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز، کوئی اچھا عمل شروع کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جو آپ سے کا طرز زندگی تھا اس کو چھوڑیں مت۔ جب آپ کو کھڑے ہوئے غصہ آتا تو بیٹھ جاتے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں نا یار غصہ کیسے کنٹرول کریں، غصے کی حالت میں کیا کریں؟ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتائی ہے، اس میں بھی یہ بات آ گئی۔ آپ سے جب کھڑے ہو تو غصہ آتا تو بیٹھ جاتے، بیٹھے میں غصہ آتا تو لیٹ جاتے، لیٹنے میں غصہ آتا تو جہاں بیٹھے ہوتے وہاں سے باہر چلے جاتے، کیونکہ غصہ ایک مومنٹ ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اب اس لمحے کو اگر چینج کر لیں گے تو آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور شیطان اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ آپ وسلم سیدھا ہاتھ وضو اور کھانے پینے کے لیے استعمال فرماتے تھے، اور بایاں ہاتھ جو ہے واش روم وغیرہ اور دوسرے جو جائز جس میں ذرا نجاست وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں الٹا ہاتھ، اور جو بھی اچھا کام ہوتا ہے کھانا پینا اور اسی طرح اور جو بھی کام ہوتے ہیں اس میں سیدھا ہاتھ استعمال فرماتے تھے۔ بہت قیمتی باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب آپ کے صحابہ میں سے کوئی آپ سے ملتا اور وہ ٹھہر جاتا تو اس کے ساتھ آپ بھی ٹھہر جاتے، اور جب تک وہ خود نہ جاتا آپ ٹھہرے ہی رہتے۔ یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دیتے تھے اگلے انسان کو، اور جب کوئی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا تو آپ اپنا ہاتھ دے دیتے، اور جب تک وہ خود نہ چھڑاتا آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ مصافحہ کیا تو آپ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹائیں گے جب تک وہ خود نہیں ہٹائے گا۔ ایک روایت میں کیا کسی سے اپنا چہرہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود نہ پھیرتا، اور کوئی چپکے سے کوئی بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہ ہو جاتا آپ کان نہیں ہٹاتے تھے۔ یعنی اگر کوئی سگریٹ بات کرنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان اس کے آگے کر دیتے، اور جب تک وہ پوری بات نہ ہوتی آپ نہیں ہٹاتے تھے۔ حضور جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور کے سامنے جو کوئی شخص یک بارگی آ جاتا اور مروب ہو جاتا، اور جو شخص شناسائی کے ساتھ ملتا جلتا آپ سے محبت کرتا تھا، میں نے آپ جیسا صاحب جماز اور صاحب کمال نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔
یعنی جو بھی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے ایک دفعہ ملتا ہے تو اتنا آپ سے محبت ہو جاتی کہ وہ کبھی پھر اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جائے۔ خوشی کے وقت حضور نظر نیچی فرما لیتے، جب آپ کو کسی کے متعلق بری بات معلوم ہوتی تو یوں نہیں فرماتے تھے کہ فلاں شخص کو کیا ہوا، ایسا ایسا کرتا ہے، بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ایسا ایسا کرتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کو اگر بات بری بھی لگ رہی ہے نا، یا کوئی شخص آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ سے کبھی بھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ وہ فلاں فلاں شخص، یعنی نام لے کے اس کو نہیں، بلکہ کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ کیسے کیسے کرتے ہیں۔ دیکھو یہ طریقہ ہے کسی کی بات کسی کو کہنے کے لیے، نہ کہ آپ اس کا نام لیں، اس کی غیبت شروع کر دیں۔ زبان مبارک سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے۔ کوئی پردیسی آتا تو اس کی خبر گیری کرتے ہیں، یعنی کوئی دوسرے شہر سے آتا تو اس کی خبر لیتے ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جس سے ہر شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضور میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے سب کو ایک برابر رکھا ہوا تھا، کسی کے ساتھ یہ نہیں کہ کسی کو کم رکھا ہے، کسی کو زیادہ، جو امیر ہے تو اس کے لیے زیادہ وقت نکال رہے ہیں، جو غریب ہے اس کے لیے وقت نہیں نکال رہے، ایسا نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص بات کرنے بیٹھ جاتا تو جب تک وہ نہ اٹھتا اپنا اٹھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے سبحان اللہ العظیم۔ ایک یہ بھی وظیفہ آپ کو مل گیا کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہو تو آسمان کی طرف دیکھ کے سبحان اللہ العظیم، اور جب زیادہ گریہ زاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے یا حی یا قیوم۔ یعنی جب آپ فکر مند ہوتے تو آپ فرماتے سبحان اللہ العظیم، اور جب آپ زیادہ گریہ یعنی افسردہ ہوتے، سیڈ ہوتے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور تو پھر آپ فرماتے یا حی یا قیوم۔ ایک روایت میں ہے کہ غم کے وقت اکثر ریش مبارک پر ہاتھ لیا جایا کرنے، کبھی انگلی سے اس میں خلال فرماتے اور فرماتے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ایک یہ بھی ہو، آپ کو یہ وظیفہ مل گیا کہ جب غم کے وقت، جب غم ہو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھتے حسبی اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ رب العزت کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آگے اور ویڈیوز آتی رہیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر، مختلف چیزیں۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا، بستر مبارک، آپ کا کھانا کون سا پسندیدہ تھا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ویڈیوز میں آئیں گی، تو ضرور دیکھا کریں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور اپنایا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔